ہمارا ٹاپک ہے ایکسمل ڈوم میں اب کلون، کہ کس طرح سے ہم نوڈس کو کلون کر سکتے ہیں۔ کلون کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی کاپی جنریٹ کر سکیں۔ تو اسے دیکھتے ہیں ہم۔ کلون نوڈ کاپی کرنا، بیسیکلی نوڈ کو کاپی کرنا۔ کلون نوڈ میتھڈ کریٹ اے کاپی آف اے اسپیسیفائڈ نوڈ۔ اگر یہ کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کسی ایک اسپیسیفائڈ نوڈ کی کاپی جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو کلون نوڈ کا فنکشن یا میتھڈ آلریڈی اویلیبل ہے ہمارے پاس ٹام میں، اور اس کو یوز کرتے ہوئے آپ کسی بھی پرٹیکولر نوڈ کو کاپی بنا سکتے ہیں۔ کلون نوڈ میتھڈ ہیز پیرامیٹر ٹرو اور فالس۔ اس کے پیرامیٹر میں ٹرو یا فالس پاس کر سکتے ہیں۔ دس پیرامیٹر انڈیکیٹس اف کلون نوڈ شوڈ انکلوڈ آل ایٹریبیوٹس اینڈ چائلڈ نوڈ آف دا اوریجنل نوڈ۔ تو بیسیکلی ٹرو یا فالس کا مطلب یہ ہے کہ کیا جس سے کلون کر رہے ہیں اس کے تمام ایٹریبیوٹس بھی کاپی کرنے ہیں اور اس کے تمام چائلڈ نوڈس بھی کاپی کرنی ہے یا نہیں۔ تو اس کلون نوڈ کے میتھڈس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے اس کی بھی ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن شیئر کی گئی ہے، کاپی نوڈ ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل، اور اس پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن میں بیسیکلی ہم ڈسکرائب کر سکیں گے کہ کس طرح سے کلون نوڈ کو آپ یوزفل طریقے سے یوز کر سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں ڈیمو، پھر ہم اسے ایکسپلین کرتے ہیں۔ جی، یہ ہماری بکس ڈاٹ ایکس ایم ایل فائل ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بک اسٹور ہمارا روٹ ایلیمنٹ ہے، اور بک اسٹور میں ملٹیپل بکس مینٹین ہوتی ہیں۔ یہاں ایگزامپل کے لیے ہم نے 4 بکس کو ریفر کیا ہے۔ تو فزیکل بکس کو اگر آپ ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ میں ریفر کریں گے تو وہ آپ ٹیگز میں کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں یہ آپ کا اسٹارٹنگ ٹیگ ہے اور یہ اینڈنگ ٹیگ ہے۔ اسٹارٹنگ ٹیگ جو ہے اسے آپ بک کہہ رہے ہیں، اور یہاں پر ہر بک کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک ایٹریبیوٹ رکھا ہوا ہے کیٹیگری، اور اس کیٹیگری میں آپ ویلیو اسائن کر رہے ہیں۔ جیسے کوکنگ ہے پہلی بک کی، تو یہ انفیکٹ یہ بک جو ہے کوکنگ سے ریلیٹڈ ہے، اور اس بک کی جو ٹائٹل کی انفارمیشن ہے وہ اس بک کے اندر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور ٹیگ میں، اور اس کا ایٹریبیوٹ لینگ جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ بک جو ہے انگلش میں ہے۔ اسی طرح سے ہر بک کی آتھر کی انفارمیشن بھی سیپریٹلی موجود ہے، ایئر اور پرائس کی انفارمیشن بھی سیپریٹلی موجود ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کاپی نوڈ ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل میں۔ یہاں پر آپ دیکھیں یہ آپ کا ایچ ٹی ایم ایل ڈاکومنٹ ہے۔ اس ایچ ٹی ایم ایل ڈاکومنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چائلڈ ایلیمنٹ باڈی ہے اور پیراگراف ہے۔ پیراگراف کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ آئی ڈی دے رہے ہیں ڈیمو۔ تو یہاں سے آپ کا اسکرپٹ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور یہ جو کوڈ ہے اس کو میں سمرائز کر دیتا ہوں کہ ایکس ایم ایل ایچ ٹی ٹی پی ریکویسٹ کا ایک آبجیکٹ کریٹ ہوگا، اور وہ ایکس ایچ ٹی ٹی پی ویریبل میں مینٹین ہو جائے گا۔ اس کوڈ میں آپ بیسیکلی یہ چیک کریں کہ آپ کی جو ریکویسٹ ہے وہ سرور لسن کر کے اس کا رسپانس جنریٹ کر رہا ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ سرور اویلیبل ہے آپ کو رسپانس کرنے کے لیے یا نہیں۔ اگر یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں تو مائی فنکشن کو کال کریں گے، اور بکس ڈاٹ ایکس ایم ایل فائل جو ہے میموری میں لوڈ ہو چکی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ویریبل ایکس، وائی، کلون نوڈ، آئی، ایکس ایم ایل ڈاک اینڈ ٹی ایکس ٹی، یہ ویریبل ہمیں چاہیے ہوں گے اس فنکشن میں، اس میتھڈ میں۔ تو ایکس ایم ایل ڈاٹ رسپانس ایکس ایم ایل بیسیکلی جو آپ نے ریکویسٹ بھیجی تھی بکس ڈاٹ ایکس ایم ایل کو لے کے، اس کا جو ٹری جنریٹ ہوا وہ ایکس ایم ایل ڈاک میں ریٹریو ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ٹیکسٹ کو آپ نے ایمٹی اسٹرنگ اسائن کیا، اور ایکس ایم ایل ڈاک ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹس بائی ٹیگ نیم بک۔ اس کا مطلب جتنی بھی بکس ہیں ان میں سے جو پہلی بک ہے وہ مینٹین ہو گئی ایکس میں۔ اب آپ نے کیا کہ ایکس ڈاٹ کلون نوڈ ٹرو، اس کا مطلب پہلی بک جو ہے اس کی آپ نے کلون بنایا اور اسے آپ نے رکھ لیا کلون نوڈ میں۔ ایکس ایم ایل ڈاک ڈاکومنٹ ایلیمنٹ ڈاٹ اپینڈ چائلڈ کلون نوڈ، اس کا مطلب آپ نے روٹ میں بیسیکلی اپینڈ کیا ہے کلون نوڈ کو، تو اس کا مطلب پہلی بک کی ایک کاپی جو ہے آخر میں اپینڈ ہو جائے گی۔ اب آپ لکھ رہے ہیں ایکس ایم ایل ڈاک ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹس بائی ٹیگ نیم ٹائٹل، تمام کے تمام ٹائٹل جو ہیں وائی میں آ جائیں گے، اور جتنے بھی ٹائٹل ہیں ان کا لوپ چلایا جائے، اور ٹائٹل کی جو چائلڈ نوڈ ہے یعنی انفیکٹ ٹیکسٹ نوڈ جو ہے اس کی نوڈ ویلیو پرنٹ کی جائے، اور ہر پرنٹ کرنے کے بعد بریک یعنی نیو لائن پہ ڈال دی جائے، اور ٹیکسٹ میں یہ اپینڈ ہو جائے سارا ٹائٹل۔ اس کے بعد ڈاکومنٹس ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی ڈیمو، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈاکومنٹ میں ہم سرچ کر رہے ہیں اس ایلیمنٹ کو جس کا آئی ڈی ڈیمو ہے، اس کے انر ایچ ٹی ایم ایل میں
آپ یہ ٹیکسٹ اپینڈ کر رہے ہیں. تو آپ جب اس موزیلا فائرفاکس میں اس ایگزامپل کو چلاتے ہیں تو آپ دیکھیں ایوری ڈے اٹیلین پہلا ٹائٹل، ہیری پاٹر دوسرا ٹائٹل، ایکس کوئری کک اسٹارٹ تیسرا، لرننگ ایکس ایم ایل چوتھا ٹائٹل. اس کے بعد یہ پہلا ٹائٹل دوبارہ سے آ گیا کیونکہ ہم نے کلون کر کے اپینڈ کیا تھا تو یہ لاسٹ میں اپینڈ ہونا چاہیے تھا. تو یہ ٹائٹل ہم نے پروسیس کیے ہیں صرف، تو یہ ٹائٹل آ رہا ہے. اٹ مینس کہ پوری نوٹ بھی یہاں پڑی ہے یا پوری بک کی انفارمیشن بھی پڑی ہے، ہم نے صرف ٹائٹل کو پروسیس کیا ہے یہاں پر. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کوڈ سے کہ ہم نے صرف اور صرف ٹائٹلز کو پروسیس کیا ہے کہ وائی میں آپ نے صرف اور صرف ٹائٹل ریٹریو کیے تھے اور ٹائٹل کے چائلڈ نوٹس کی نوٹ ویلیو کو آؤٹ پٹ جنریٹ کروا رہے تھے. ابھی آپ نے دیکھا ڈیمو کلون کاپی نوٹ ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل، اور اس میں آپ نے دیکھا سب سے پہلے بکس ڈاٹ ایکس ایم ایل فائل کو ہم نے لوڈ کیا انٹو دا میموری. اس کے بعد گیٹ دا نوٹ ٹو کاپی اولڈ نوٹ. ہم نے کیا کیا کہ پہلی نوٹ کو کی ایک کلون بنائی، یعنی ہم نے پہلی بک جو ایلیمنٹ نوٹ تھی ہم نے اس کی کاپی بنائی اور کلون نوٹ کے میتھڈ کے ذریعے اس میں ہم نے ٹرو پاس کیا. اٹ مینس جو جتنی بھی اس کی انفارمیشن تھی، چائلڈ نوٹس، اس کے ایٹریبیوٹس، سب کلون نوڈ میں کاپی ہو گئے. اور اپینڈ دا نیو نوڈ ٹو دا روٹ نوڈ آف دا ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ. اور پھر ہم نے ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ کی جو روٹ نوڈ تھی اس میں ہم نے اپینڈ کر دیا. اپینڈ کرنے سے ہوا یہ کہ وہ اس کی لاسٹ ایلیمنٹ میں جا کے انسرٹ ہو گیا. تو اس کا مطلب، اور جب ہم نے اسے پروسیس کیا اس ڈاکومنٹ کو اور ہم نے تمام ٹائٹل ڈسپلے کیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایوری ڈے اٹیلین جو تھا وہ فرسٹ میں بھی ڈسپلے ہوا اور لاسٹ میں بھی ڈسپلے ہوا. اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ہماری جو پہلی ایلیمنٹ نوٹ تھی جس کو ہم نے کلون کیا تھا، وہ جب ہم نے اپینڈ کیا وہ لاسٹ میں چلی گئی اور لاسٹ میں بھی کاپی ہو کے وہ لاسٹ میں ایز اٹ از فل انفارمیشن کے ساتھ وہ چلے گئی. ہم نے اس کے مین ایلیمنٹ کو یعنی بک کو ہم نے ڈسپلے نہیں کروایا بلکہ اس کے ایک چائلڈ ایلیمنٹ کو ڈسپلے کروایا کیونکہ ہم نے ٹرو پاس کیا تھا، جس سے یہ پتہ لگ رہا تھا کہ یہ انفارمیشن جو ہے اس کے چائلڈ نوڈز اور اس کے ایٹریبیوٹ سب کو کاپی کیا، سب کو کلون کیا. تو یہ ایک بڑی اچھی ایگزامپل تھی جس سے ہمیں کلون بنانے کا، کلون نوٹ کرنے کا ہمیں اندازہ ہو گیا.